رمضان المبارک کا مہینہ یہ بڑی عظمتوں کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مہینے کے اندر بڑی خاص رحمتیں ہوتی ہیں جو عام دنوں کے اندر نہیں ہوتی۔ عام دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اپنے بندے کو شامل ہوتی ہیں، لیکن رمضان مبارک کے مہینے کے اندر رحمتوں کی شان کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ رمضان مبارک کا مہینہ حقیقی معنوں میں یہ نیک بننے کا کورس ہے۔ اسلام کے اندر ایک ایسا یہ عمل رکھا گیا ہے، جو بندہ کہتا ہے مجھ سے نماز نہیں پڑھی جاتی، مجھ سے صبح فجر میں نہیں اٹھا جاتا، مجھ سے قرآن نہیں پڑھا جاتا، لوگ کہتے ہیں نا، جب اس کو 11 مہینوں کے اندر کہا جائے یا نماز پڑھا کرو، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، خیر خواہی والے کام کیا کرو، تو بندہ آگے سے کہتا ہے میرا دل کرتا ہے، ارادہ کرتا ہوں، رات کو نیت کر کے سوتا ہوں صبح فجر پڑھوں گا، لیکن صبح پھر ناکامی ہو جاتی ہے، اٹھا نہیں جاتا۔ اب 11 مہینوں کے اندر شیطان جو ہے انسان کو جکڑے ہوئے ہے، اس کو نیکی کے کاموں کی طرف جانے نہیں دیتا، برائیوں کی طرف لگاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی امت پر یہ کرم فرمایا، ایک مہینہ ایسا عطا فرمایا کہ اس مہینے کے اندر خاص حضور علیہ السلام کے غلاموں پر کرم فرمایا کہ ان کو نیک بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو جکڑ دیا کہ شیطان جو ہے انسان کو ورغلاتا ہے، انسان کو نیکی کے کاموں کی طرف مائل نہیں ہونے دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پورے مہینے کے اندر کتنا کرم ہے۔ آج ہمارا دشمن جو بہت بڑا دشمن ہو، جس سے انسان کو جان کا، مال کا، عزت کا خطرہ ہو، انسان دعائیں کرتا ہے یا اللہ یہ میرا دشمن پکڑا جائے، مجھے ڈر لگتا ہے، میں باہر نکلوں گا کہیں یہ میری جان نہ لے لے، میری عزت پر حملہ نہ کرے، انسان سوچتا ہے نا۔ لیکن شیطان جو ہے سب سے بڑا دشمن ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دن کے لیے نہیں، 2 دن کے لیے نہیں، پورے مہینے کے لیے فرشتوں کو فرمایا اس کو گرفتار کر لو۔ کیا کر لو؟ کتنی بڑی کرم نوازی ہے۔ وگرنہ مجھے بتائیں شیطان کو گرفتار کرنا، شیطان اس کے پاس بھی بڑی طاقت ہے، ایک ہی لمحے کے اندر بندے سے کیا کروا دیتا ہے، انسان کی عقل پلٹ جاتی ہے۔ بس اوقات انسان سوچتا ہے یار میں نے تو یہ کام سوچا بھی نہیں تھا، یہ کام مجھ سے ہو گیا ہے، کیسے ہو گیا ہے؟ وہ شیطان نے کروایا ہے۔ سب سے بڑا کرم اللہ کا یہ ہے، اس مہینے کے اندر اللہ تعالی ہمارے سب سے بڑے دشمن کو گرفتار کر لیتا ہے۔ اب جب وہ گرفتار ہو گیا تو پھر کیسا معاشرے کے اندر انقلاب آتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی عام رحمت ہے، اے میرے بندو پہلے تمہیں پریشانی تھی، شیطان تنگ کرتا ہے، اب تو وہ گرفتار ہو گیا ہے، لہذا میلہ لوٹ لو۔ ایک مہینہ تمہیں دیا ہے، اس مہینے کے اندر
اگر چاہتے ہو اپنی بخشش بھی کروا لو، اس مہینے کے اندر چاہتے ہو اپنا نام جو ہے جہنمیوں کی لسٹ سے نکال لو، بس کوشش تم نے کرنی ہے، کرم میں نے کرنا ہے۔ تو یہ مہینہ جو ہے حقیقی معنوں کے اندر یہ نیک بننے کا کورس ہے۔ پورا مہینہ کیا ہے، بڑے بڑے لوگ کورس کرواتے ہیں، ہر فیلڈ کے اندر کورس ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ تاکہ بندے کے لیے بعد میں زندگی کے ایام گزارنا آسان ہو۔ لیکن اللہ کا اتنا کرم ہے، ایک بندے کی زندگی اگر 70 سالہ ہے تو اس کا کورس کا مہینہ ہر سال آنا ہے۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کئی کمپنیاں، کئی ادارے ایک دفعہ کورس کروایا، 2 دفعہ کروایا، پھر بعد میں مائنڈ چینج ہو جاتا ہے کہ اب کوئی اور چیز کرنی ہے۔ لیکن اسلام نے کیسا ایک پختہ نظام دیا، اپنے ماننے والوں 11 مہینے گناہ کر کر کے جن لوگوں کے دل سیاہ ہو چکے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے 1 مہینے کا کورس دیا، اے بندے 1 مہینے کا کورس کر لے تاکہ تیرا سیاہ دل جو ہے وہ سفید ہو جائے، تاکہ گناہ سے تیرا دل نکل کر نیکیوں کا عادی ہو جائے۔ تو یہ اللہ پاک کا انتہائی کرم ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا اور اس مہینے کے اندر نیک بننے کا ہمیں نسخہ عطا فرمایا۔ اب میں نے آپ کے سامنے قرآن عظیم فرقان حمید میں سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 تلاوت کی ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اسی چیز کو بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، تم پر روزے کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے۔ روزہ ایسی عبادت ہے، ایسی پرانی عبادت ہے کہ یہ پہلی امتوں کے اندر بھی روزہ پایا جاتا تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے، اے میرے نبی کے غلاموں، اللہ نے تم پر اس ماہ مقدس کے روزے فرض کیے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے۔ کیوں فرض کرنے کا مقصد کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اس کا راز کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم نیک بن جاؤ۔ اللہ اپنے بندے کو نیک بنانا چاہتا ہے، پرہیزگار بنانا چاہتا ہے کہ میرے بندو تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ایسی باطنی بیماریاں جو انسان کو 11 مہینے لگے ہوئے ہیں، انسان بڑی کوشش کرتا ہے مجھے ان باطنی بیماریوں سے شفا مل جائے۔ اچھا یہاں پر اس مہینے کے اندر ذرا غور کریں، حالانکہ عقل تو یہ کہتی ہے اس مہینے کے اندر بندے کو عمل کے اعتبار سے چھٹی ہونی چاہیے، ایک عقل کا قانون ہے نا، اس سے آگے اللہ کا قانون ہے۔ اب 11 مہینے بندہ نمازیں پڑھتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، اب اس ماہ مبارک کے اندر بندے نے روزے بھی رکھنے ہیں۔ اب شریعت نے یہ نہیں کہا کہ چلو 5 نمازوں کی بجائے کچھ نمازیں پڑھ لیا کرو کیونکہ ساتھ کو ہم نے سارا دن بھوکا رہنا ہے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں نا، ماں باپ ہے، بچے پر بڑی شفقت آتی ہے، بڑی محبت آتی ہے، یہ بچہ روزہ رکھے گا سارا دن، یہ روزے کے اندر کس طرح گزارے گا، یہ کمزور نہ ہو جائے، یہ کمزور بیمار نہ ہو جائے۔ اب اللہ تبارک و تعالی کی محبت اپنے بندے کے ساتھ حقیقی محبت ہے۔
اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کو برقرار رکھا، اس کے اندر تخفیف نہیں فرمائی۔ اب 5 نمازیں بھی پڑھنی ہے اور اس کے ساتھ پورا دن روزہ بھی رکھنا ہے۔ اور روزے کے ساتھ ساتھ پھر شریعت اسلامیہ نے رات کو قیام کا موقع بھی عطا فرمایا کہ رات کو 20 تراویحوں کی صورت کے اندر اللہ کے ضرور کھڑے بھی ہونا ہے۔ اب لوگ تو چاہتا ہے یار سکون ملنا چاہیے، ایک کام میں کروں ذرا ریلیکس ہو کر کروں، اچھے طریقے سے کروں۔ شریعت نے اسی بندہ مومن کو عبادات کے اندر جکڑ دیا۔ 5 نمازیں بھی اس نے پڑھنی ہے، اس نے روزے بھی رکھنے ہیں، پھر اس نے رات کو نماز تراویح بھی پڑھنی ہے۔ اب یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس وجہ سے کیا جا رہا ہے، اس کا میں آپ کو راز بتاتا ہوں۔ ہمارا دشمن جو شیطان ہے وہ تو کیا ہو گیا ہے؟ قید ہے۔ اور اس سے بڑا دشمن ہے وہ نفس امارہ ہے، جس نے شیطان کو بھی خراب کیا تھا۔ 11 مہینوں کے اندر یہ آپس میں ملے ہوئے تھے، شیطان بھی ملا ہوا تھا اور نفس امارہ، کہتے نا دونوں مل کر اس بندے کو لوٹتے ہیں، اس کے ایمان کو تباہ کرتے ہیں۔ اب 11 مہینوں کے اندر نفس امارہ اور شیطان کی بڑی گہری دوستی تھی۔ اب اتنی طاقتیں مل گئی، شیطان کی طاقت بھی، نفس امارہ کی طاقت، سامنے بندہ ہے۔ اور اللہ کا کرم نہ ہو تو انسان نفس امارہ شیطان سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، اس کے حملوں سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ جب شیطان کے حملے ہوتے ہیں، نفس امارہ کے حملے ہوتے ہیں، تو بڑے بڑے لوگ جو ہیں اس کے حملوں کو سمجھتے نہیں ہیں، اس کے حملوں کے آگے رہ جاتے ہیں۔ اب اللہ کا کرم دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 11 مہینے کے اندر 2 کٹھے دشمن انسان کو تباہ کرنے کے لیے تیار تھے، ہمہ وقت کوشش کر رہے ہیں کہ اس بندے کا کسی طریقے سے ایمان ضائع ہو جائے۔ اللہ نے ہم پر کرم کیا، ایک دشمن تو گرفتار ہو گیا۔ کون سا؟ شیطان کو تو پکڑ لیا گیا کہ یہ اب نہ چھوٹنے پائے، اگر چھوٹے گا تو چاند رات کو چھوٹے گا۔ اللہ نے ایک مدت مقرر کر دی کہ مہینہ کافی ہے بندے کو ٹھیک ہونے کے لیے، تاکہ اس کی روحانی پاور جو ہے وہ بڑھ جائے۔ جب روحانی پاور بڑھ جائے گی، شیطان اگرچہ حملہ کرے گا بھی، اس روحانی پاور کی برکت سے وہ شیطان کے حملوں سے بچ جائے گا، شیطان کے حملوں سے۔ اب ایک دشمن تو کیا کر دیا؟ قید کر دیا۔ اب اس سے بڑا جو دشمن تھا نفس امارہ، کیا تھا؟ اب نفس امارہ کو رگڑا دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو عبادات رمضان کے مہینے میں روزہ ہے، نماز پنجگانہ ہے، پھر رات کو قیام ہے، یہ بندہ جب بار بار کرتا ہے نفس کو رگڑا لگتا ہے، نفس امارہ کچلا جاتا ہے۔ نفس امارہ کی جو خواہش ہے کہ یہ عبادت کے قریب نہ جائے، اب بندہ رمضان مبارک کے مہینے کے اندر روزے کی حالت کے اندر صبح سویرے اپنے گھر سے نکل رہا ہے نماز فجر پڑھنے کے لیے، پھر ظہر اور عصر کا ٹائم ہوتا ہے، یہ وہ ٹائم ہے کہ بندہ اپنے کام کاج کے اندر مشغول ہوتا ہے، کام کاج کے اندر بھی مشغول ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا روزہ بھی ہے، بھوک بھی ستا رہی ہے، کام کاج کی وجہ سے تھک چکا ہے، پھر نماز کا وقت ہوتا ہے۔ اس حالت کے اندر نفس امارہ جو ہے بندے کو کہتا ہے تو تھک چکا ہے، لیکن بندہ جو ہے اپنے رب کی رضا کے لیے پھر آتا ہے، پھر نفس امارہ کی کاٹ ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح جب مغرب کا وقت ہوتا ہے، مغرب کے وقت روزہ افطار کرتا ہے، افطاری کے بعد اس کو یاد ہے کہ آج میں نے سارا دن روزہ رکھا ہے، تو نماز مغرب کی ادائیگی میں اپنے رب کی بارگاہ میں کروں، نماز مغرب میں نے چھوڑنی نہیں،
یہاں تک ہوتا ہے دسترخوان کھانوں کا بھرا ہوتا ہے، سامنے پڑا ہوا ہے، لوگوں کو یہ فکر ہے یار بقیہ کھانا میں آ کر کھا لوں گا، پہلے نماز مغرب جا کے میں جماعت کے ساتھ پڑھ لوں۔ یہ اتنا صبر کہاں سے آ گیا؟ عام دنوں کے اندر یہ صبر تھا ہی نہیں۔ عام دنوں کے اندر اگر کوئی مہمان آ جاتا تھا، کسی کو چائے پانی پلانی پڑ جاتی تھی، خود چائے پینی پڑ جاتی تھی، چائے آگے ہے، تو بندہ اس چائے کی وجہ سے پوری نماز ہی چھوڑ دیتا تھا۔ اب تو سارا دن بھوکا رہا ہے، پیاس بھی لگی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ کھانا کھانے کی طلب بھی ہے۔ وہ کون سی غیبی طاقت ہے جس نے اس کو صابر بنا دیا ہے کہ چند کھجوریں کھاتا ہے، پانی کا گلاس پیتا ہے، پھر اس کو طلب لگ جاتی ہے کہ میں جا کر نماز مغرب جماعت کے ساتھ پڑھ لوں۔ یہ بار بار نفس امارہ کی نفس کشی ہو رہی ہے۔ پھر اس کے بعد نماز عشاء کی وہ تیاری کر رہا ہے، اب نماز عشاء پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد پورا سوا پارا سننا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ سوا پارا۔ اور یہاں بھی نفس امارہ کی بڑی نفس کشی ہوتی ہے۔ کئی مسجدوں کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ قرآن پاک ایسے انداز سے پڑھا جاتا ہے کہ پیچھے سننے والوں کو سمجھ بھی لگتی ہے، اور کئی مسجدوں کے اندر یعلمون تعلمون، بس یہ سمجھ لگتا ہے، بقیہ کیا پڑھا گیا وہ سمجھ۔ اب یہاں بھی ایسے ایسے شائق لوگ ہیں کہ جو یہ شوق رکھتے ہیں کہ ساری رات کا اہتمام ہو تو ہم نماز تراویح کے اندر قرآن کی تلاوت سنیں۔ ایسا انداز ہوا کرتا تھا اسلاف کا، اگر پڑھیں۔ اب وہ جو رات کا قیام ہے، اس رات کے قیام نے نفس امارہ کو مزید رگڑا لگایا۔ اب یہ ماہ مبارک جو ہے نفس امارہ کی طاقت کو توڑ رہا ہے۔ انسان سمجھتا نہیں اس ماہ مبارک کے اندر انسان کا روحانی لیول اتنا بڑھا دیا جاتا ہے، اتنا بڑھا دیا جاتا ہے کہ میں آپ کو اس کی مثال دوں۔ 11 مہینے کے اندر بندہ ایک کام کر کر کے ایک مقام پر پہنچا ہے۔ کتنے؟ 11 مہینے۔ تو رمضان المبارک کے اندر روحانی لیول اتنا بڑھ جاتا ہے کہ بندہ چند گھڑیاں، پورا دن نہیں، چند گھڑیاں اگر عبادت کے اندر وقت گزارتا ہے، اللہ اس چند گھڑیوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہ 11 مہینے کے اندر جو روحانی مقام اس نے حاصل کیا تھا، اللہ رمضان المبارک کی چند گھڑیوں کے اندر عبادت کے نتیجے کے اندر اللہ روحانی مقام عطا فرما دیتا ہے۔ اتنا انسان کا روحانی مقام بڑھا دیا جاتا ہے۔ لیکن اے انسان، اللہ تو کرم کر رہا ہے، اللہ تو اپنی رحمتوں کو نازل کر رہا ہے۔ اب یہ تیرا کام ہے اس کی رحمتوں کو وصول کرنا، اس کو لوٹتے رہنا۔ ابھی تو یہ عوام کا روزہ چلتا ہے، یہ عوام کا روزہ ہے نا، اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکنا، یہ عوام الناس کا روزہ ہے، عام روزہ جس کو کہتے ہیں۔ اب اس کے آگے ایک اور روزہ ہے جس کو کہتے ہیں خاص لوگوں کا روزہ۔ خاص لوگوں کا روزہ کیا ہے؟ وہ اپنے آپ کو کھانے سے بھی بچاتے ہیں، پینے سے بھی بچاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، اپنی زبان کو، اپنے جسم کے اعضاء کو بھی روزے میں رکھتے ہیں۔ اس حالت کے اندر آنکھ کو حرام کی طرف اٹھنے نہیں دیتے۔ وہ خاص لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں اگر آنکھ حرام چیز کی طرف اٹھ گئی تو ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہماری زبان سے حرام گفتگو ہوئی تو ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر ہمارے کانوں نے حرام سنا تو ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ خاص لوگوں کا روزہ ہے کہ وہ صرف کھانے پینے سے احتیاط نہیں کرتے، کھانے پینے کی احتیاط کے ساتھ ساتھ
اپنے پورے جسم کو حالت روزے کے اندر رکھتے ہیں، اپنے جسم کو روزے کی لگام ڈالتے ہیں، اپنی آنکھ کو احتیاط کا درس دیتے ہیں. اگر آنکھ اٹھے تو ان چیزوں کی طرف اٹھے جن چیزوں کو دیکھنے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم فرمایا ہے، اور زبان وہی بولے جو اللہ اور اس کے رسول نے بولنے کا حکم دیا ہے. جس سے منع کیا ہے اس سے زبان کیا ہو جائے، رک جائے. پھر اس سے تیسرا مقام ہے اخص الخاص لوگوں کا روزہ. اخص اور یہ کس کا مقام ہے؟ یہ انبیاء کا مقام ہے، مرسلین کا مقام ہے، صدیقین کا مقام ہے. صدیق کس کو کہا جاتا ہے؟ ولایت کا سب سے آخری درجہ. ولایت کا سب سے آخری جو درجہ ہے وہ مقام صدیقیت ہے. کیا ہے؟ اور مقام صدیقیت کے اندر جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اللہ اس کو مکمل بیداری عطا فرماتا ہے. اس کا ایک ایک عمل جو ہے شریعت کے مطابق ہوتا ہے، ایک ایک عمل کے اندر شریعت کا رنگ نظر آتا ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ صدیق کہا جاتا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق اسی درجے کے صدیق اکبر ہیں. کیا ہیں؟ صرف صدیق نہیں بلکہ صدیق اکبر ہیں. تو یہ جو تیسرا مقام ہے روزے کا، اس کے اندر ہوتا کیا ہے؟ تیسرے مقام کے اندر جو اخص و خاص کا روزہ ہے، ان خاصوں میں سے بھی جو خاص ہیں، ان خاصوں میں سے جو دوسری کیٹیگری آتی ہے اس میں سے جو خاص لوگ ہیں انبیاء، مرسلین اور صدیقین، ان کا روزہ کیا ہے؟ ان کا روزہ یہ ہے ہمہ وقت اللہ کی طرف متوجہ رہنا اور اللہ کے ماں سوا سے بے نیاز ہو جانا. بس ان کے سامنے ان کا جو مطمع نظر ہے وہ صرف اللہ ہے، اللہ اور اس کے تجلیات. اس کے سوا کائنات کی ہر شے سے وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ بے نیاز ہو جاتے ہیں. تو یہ اخص خاص لوگوں کا روزہ ہے. ہم جو روزہ رکھ رہے ہیں یہ کون سا روزہ ہے؟ عوام الناس کا روزہ پورا کرنا بڑا مشکل ہوا ہے. آج یہ ذمہ داری بھی ہم پوری کر لیں تو بڑی بات ہے کہ اپنے آپ کو کئی تو ایسے لوگ دیکھے گئے ہیں روزہ رکھتے ہیں، ساری نمازیں کہاں ہوتی ہیں؟ گھر میں ہوتی ہیں. کیا جی روزہ رکھا ہوا ہے، مسجد تک جایا نہیں جاتا. اور کچھ تو ایسے ہیں روزہ رکھتے ہیں ایک نماز نہیں پڑھتے. صبح روزہ رکھا ہے، روزہ رکھ کے سو گئے، پھر اٹھے زور کے وقت، پھر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے رہے، پھر سو گئے. تو بزرگان دین نے ایسے روزہ داروں کی مثال کس سے دی؟ آپ فرماتے ہیں ایسے روزے دار کی مثال اس جانور کی طرح ہے کہ اس کا مالک اگر اس کو صبح چارہ ڈال دے، چارہ ڈال کر اس کو چارہ کھلا دے، پھر اس کو کسی چیز کے ساتھ باندھ دے، سارا دن اس کو چارہ نہ دے، شام کو اس کو چارہ دے. آپ فرماتے ہیں ایسے روزے دار کی مثال اس جانور کی طرح ہے جس نے صبح سحری کا کھانا کھا لیا، پھر رات کو افطاری کے وقت کھانا کھا کر روزہ افطار کیا، سارا دن تقوی والے کام کیے ہی نہیں. تو یہ ماہ مبارک جو ہے یہ ہمیں نیک بنانے کے لیے آیا ہے. کیا بنانے کے لیے آیا ہے؟ یہ ہمارا جو دل ہے 11 ماہ گناہ کر کر کے دل پر جو گناہوں کی سیاہی چڑھ چکی ہے، یہ ماہ مقدس جو ہے اس سیاہی کو دھونے کے لیے آیا ہے. آپ دیکھیں نا اس ماہ مبارک کے اندر عبادت کا لیول بڑھ جاتا ہے. لوگ نمازیں کثرت سے پڑھتے ہیں، لوگ جو ہیں اپنا قرآن عظیم فرقان حمید کی تلاوت کثرت سے کرتے ہیں. عام روٹین کے اندر، عام دنوں کے اندر ایک رکوع پڑھنا مشکل ہوتا ہے،
لیکن اس ماہ مبارک کے اندر لوگ 2 3 3 4 4 سپارے پڑھ لیتے ہیں، 3 3 4 4 مرتبہ قرآن پاک مکمل کرتے ہیں، پھر آگے ماشاءاللہ کتنا اللہ کا کرم ہے، حضور علیہ السلام کی برکت سے اسی ماہ مبارک کے آخر میں رمضان مبارک کے آخر عشرے کا اعتکاف بھی ہے۔ اس اعتکاف کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو انتہائی برکت عطا فرماتا ہے۔ پھر اسی ماہ مبارک کے اندر ایک رات ایسی ہے کہ اس رات کے اندر بندہ چند گھڑیاں اللہ کے حضور عبادت کرتا ہے تو 1000 مہینوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنا خاص کرم ہو جاتا ہے اس مہینے کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے آپ نے خطبہ دیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں سے فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ شعبان المعظم کے آخری دن کے اندر حضور نے واضح فرمایا کہ آگے رمضان آ رہا تھا، کیا فرمایا؟ اے لوگو تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا۔ عام دنوں میں بندہ روزانہ کھانے کا اتنا اہتمام نہیں کر سکتا، کتنی برکت ہے، روزانہ دسترخوان پر نئے سے نئے کھانے پڑے ہوئے ہیں اور بندہ حیران ہوتا ہے یار عام دنوں میں اتنا اہتمام کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اتنے پیسے کہاں سے بندہ لائے؟ پھر بندہ جب مہینہ گزر جاتا ہے، بندہ جب کل اس کی کیلکولیشن کرتا ہے، بندہ سوچتا ہے یار اتنا خرچہ ہو گیا، یہ پیسے آئے کہاں سے ہیں؟ میری تنخواہ تو اتنی تھی، یہ کہاں سے سسٹم بنا؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ غیر کی طاقت ہے جو انسان کو نظر نہیں آتی۔ حضور نے فرمایا یہ برکت والا مہینہ آیا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ ہر شے کے اندر برکت عطا فرما دیتا ہے۔ وہ مہینہ جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، وہ لیلۃ القدر ہے، اس کے روزے اللہ نے فرض کیے، اس کی رات میں قیام، نماز پڑھنا، تطوع یعنی سنت نماز تراویح، جو اس میں نیکی کا کوئی کام کرے تو ایسا ہے جیسے اور کسی مہینے میں فرض ادا کیا۔ اگر کوئی نفلی کام کرتا ہے اللہ اس کو نفل کی صورت میں ثواب نہیں دیتا بلکہ فرض کی صورت میں ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور فرض کی انسان اہمیت سمجھتا ہے، فرض کی کتنی اہمیت ہے کہ اگر بندہ فرض کی، میں آپ کو اہمیت سمجھاتا ہوں فرض کی اہمیت کتنی ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرض کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے مکتوبات کے اندر فرماتے ہیں فرض کی اہمیت یہ ہے، ایک بندہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے اور زکوٰۃ اس نے لاکھوں کی صورت میں پیسے نہیں دینے، آپ فرض کر لیں کہ اس نے 2500 روپیہ دینا ہے، کیا دینا ہے؟ یہ سب سے آخری درجہ ہے، 1 لاکھ میں سے 2500 روپیہ اس نے دینا ہے۔ تو مجدد الفسانی فرماتے ہیں ایک بندہ، یہ والا بندہ ایک طرف اور دوسرا وہ بندہ جس نے نفلی طور پر ایک احد پہاڑ ہے اس کو سونے کا بنا دیا جائے اور وہ رائے خدا کے اندر خرچ کر دے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق مجدد الفسانی فرماتے ہیں اجر و ثواب کس کا زیادہ ہوگا؟ وہ 2500 والے کا ہے، کیوں؟ وہ اللہ کا فریضہ ادا کر رہا ہے۔ اتنی فرض کی پاور ہے، اتنی فرض کی، ایک بندہ مقدار کے اندر خرچ وہ زیادہ کر رہا ہے، اود پہاڑ کس کا ہے؟ سونے کا ہے، اس کو رائے خدا کے اندر خرچ کر رہا ہے، اس کو اتنا اجر و ثواب نہیں ملتا جتنا 2500 روپے خرچ کرنے والے کو ملتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ رمضان مبارک کا مہینہ ایسا ہے، کوئی نفل کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ نفل کی صورت کے اندر اس کو ثواب نہیں دیتا بلکہ وہ ثواب کس کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے؟ فرض کے اندر ہو جاتا ہے۔ اور اس میں جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے، ایک فرض پڑتا ہے، کتنے فرضوں کا ثواب مل رہا ہے؟ 70 فرضوں کا مل رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہ مہینہ صبر کا ہے، اس مہینے کے اندر صبر آ جاتا ہے اور یہ تو انسان اپنے
معاملات کے اندر غور کرے، اس مہینے کے اندر صبر آ جاتا ہے، اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ اور یہ مہینہ مواسات کا ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، غم خاری کا مہینہ ہے۔ اور آپ دیکھتے نا رمضان مبارک کے مہینے کے اندر لوگ غم خاری زیادہ کرتے ہیں۔ عام 11 مہینوں کے اندر غم خاری کا انداز اور ہوتا ہے، ماہ مبارک کے اندر غم خاری کا جذبہ جو ہے مسلمانوں کے اندر بڑھ جاتا ہے۔ اور آگے انہوں نے فرمایا اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، جو اس میں روزے دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے بخشش ہے، اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی، اور اس افطار کرانے والے کو ویسے ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے اجر کے کچھ کم بھی، یعنی اس کے اجر کے کچھ کم۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہم میں سے ہر شخص اتنی طاقت نہیں پاتا، وہ وقت تھا، جذبہ تھا صحابہ کے اندر، یا رسول اللہ ہم میں سے ایسے بھی ہیں جن کے پاس اپنا روزہ افطار کرنے کے پیسے نہیں ہوتے، ہم نے کسی کو کیا روزہ افطار کروانا ہے، اتنے ہمارے پاس سرمایہ نہیں ہے۔ کتنا جذبہ ہوتا تھا کہ جب وہ پوچھتے تھے حسرت کرتے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تاجدار ختم نبوت ہیں، رحمت للعالمین بھی ہیں، اپنی امت کے لیے خصوصی پیکیج عطا فرمایا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کروائے، یعنی ان کا یہ تھا کہ روزہ افطار کرنے کے لیے بڑا اہتمام کرنا پڑے گا، بڑی اعلیٰ قسم کی دعوت کرنی پڑے گی۔ تو نبی علیہ السلام نے جب اپنے صحابہ کرام کا سوال سنا تو انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کروا دے۔ کتنا کمال ہے روزہ افطار کروانے والے کو۔ اور اس کا طریقہ جب آپ بیٹھے ہوں، گھر میں بیٹھے ہوں، ایک دوسرے کو کھجوریں دیں، یہ بھی روزہ افطار کروانا ہے۔ کیا کرے؟ روزانہ روزہ افطار کرنے کا ثواب ملے۔ مسجد کے اندر روزہ افطار کیا جا رہا ہے، کھجوریں ہیں، پانی ہے، ایک دوسرے کو، تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق روزہ دار کو افطار کروانے کا ثواب ہمیں مل جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں اور جس نے روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض کوثر سے پلائے گا کہ کبھی پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ حضور فرماتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے، اس کا اول رحمت ہے، اس کا اوسط مغفرت ہے، اس کا آخر جہنم سے آزادی ہے۔ اور آگے فرمایا جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تخفیف کرے، اپنے ملازم سے کام کم لے، کیا ہے رمضان مبارک کے روزے آ رہے ہیں، پہلے اگر 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے تو ڈیوٹی کے اندر تخفیف کر دے، 4 گھنٹے کی ڈیوٹی کر دے، تنخواہ پوری دے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تخفیف کرے یعنی کام میں کمی کرے، اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرمائے گا۔ کتنا بڑا یہ اللہ کا کرم ہے کہ جو بندہ اس نیت سے کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے تو میں اپنے نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق یہ کروں، اور یقین مانے اس کے کام کے اندر برکت آئے گی۔ یہ نہ سوچے کہ اگر میں نے ٹائم کم کر دیا تو میرا کام کا سسٹم کیسے چلے گا، نہیں، اپنے نبی کے فرمان پر عمل کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی خزانہ غیب سے اس کام کے اندر برکت عطا فرمائے گا۔ تو یہ رمضان مبارک کا برکتوں والا مہینہ گزرتا جا رہا ہے، لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ ایسا تو نہیں کہ ہم اس کی برکتیں لوٹنے کے اندر کوتاہی کر رہے ہیں۔ اب آگے جو رمضان گزر رہا ہے کئی لوگوں کو بڑی خوشی ہو رہی ہے، عید آ رہی ہے، کیا آ رہی ہے، اور زیادہ خوشی کس کو ہوتی ہے؟ جو بالکل رمضان کے روزے رکھتے بھی نہیں ہیں، کیا جی یار عید کی تیاری کرنی ہے۔ حقیقی معنوں کے اندر عید کا دن کس کا ہے؟ اچھا جنہوں نے روزے رکھے ہیں، پھر روزے بھی جنہوں نے رکھے اور جن کے روزے قبول ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن رو رہے تھے، 26 لاکھ مربع میل کا حاکم،
کہ جن کے بارے میں میرے آقا فرمائے عمر جس راستے سے گزر جاتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ جاتا ہے. اتنا پاورفل شیطان جو ہے عمر کے سائے سے بھاگتا ہے. یہ مقام اللہ نے جناب عمر فاروق کو عطا فرمائی. جب غلاموں کی یہ شان ہے تو آقا کی شان کیا ہوگی. تو حضرت عمر فاروق عید کے دن رو رہے ہیں. کسی نے پوچھا یا امیر المومنین آپ اس دن کو کیوں رو رہے ہیں؟ آج تو عید کا دن ہے, آج تو خوشی کا دن ہے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے کہنے لگے آج کچھ لوگوں کے لیے عید کا دن ہے اور کچھ لوگوں کے لیے وعید کا دن ہے. پوچھا کسی نے عید کا دن کس کے لیے ہے, وعید کا دن کس کے لیے ہے؟ آقا نے فرمایا عید کا دن اس کے لیے ہے جس کی رمضان مبارک کی نمازیں قبول ہو گئی, جس کے روزے قبول ہو گئے, جس کا صدقہ و خیرات قبول ہو گیا, قرآن پڑھنا قبول ہو گیا, اس کے لیے تو آج عید کا دن ہے. اور وعید کا دن کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے ہے جس نے سارا مہینے روزے رکھے, نمازیں پڑھی, قرآن پڑھا, لیکن اس کے اعمال میں سے کوئی عمل جو ہے اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہ ہوا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے منہ پر مار دیا. آپ فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے وعید کا دن ہے. اور عمر اس وجہ سے رو رہا ہے پتہ نہیں کہ آج کا دن میرے لیے عید کا دن ہے یا وعید کا دن ہے. کتنا اللہ کی بارگاہ میں جذبہ تھا. اور آج ہم دیکھیں اپنے اعمال کا محاسبہ کریں کہ آج ہمارا قرآن کے ساتھ ذوق کیا ہے, آج ہمارا نمازوں کے ساتھ ذوق کیا ہے. ہم کس طرف جا رہے ہیں کہ رمضان کا مہینہ تو ہمیں نیک بنانے کے لیے آیا ہے, آیا کہ ہم نے اپنے آپ کو اس ماہ مبارک کے اندر نیک بنانے کی کوشش بھی کی ہے نہیں کی, اپنے آپ کو نمازوں کی عادت ڈالنے کی کوشش کی ہے نہیں کی. اور اس مہینے کے اندر ہم نے نیت کرنی انشاءاللہ کہ صرف اس ماہ کے اندر ہم نماز نہیں بلکہ جب تک ہماری زندگی ہوگی آخری سانس تک انشاءاللہ نماز پنجگانہ کی ادائیگی کریں گے انشاءاللہ. کچھ ہی بات سے تو بولیں. اور یہ بھی نیت کریں انشاءاللہ جب تک ہماری سانس میں سانس ہے انشاءاللہ ہم رمضان مبارک کے مہینے کے علاوہ بھی قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں گے. اور انشاءاللہ خیر و خواہی والا معاملہ بھی انشاءاللہ جاری و ساری رکھیں گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.